لہذا فلسفے اور عقل کی روح سے بھی خداوند عالم کے وجود کو ہم مان سکتے ہیں اور مانتے ہیں۔ مثلا ڈیکارٹ نے ایک فلسفہ دیا، نظریہ دیا کہ مجھے کس نے بنایا؟ بولتے میں نے اپنے آپ کو خود بنایا، یہ تو پھر ممکن نہیں ہے۔ اگر میں نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے تو پھر مجھے اپنے آپ سے پہلے ہونا چاہیے کہ جو بنائے وہ پہلے ہو، جو بنے وہ بعد میں ہو۔ اگر میں نے خود سے اپنے آپ کو بنایا ہے تو پھر مجھے اپنے آپ سے پہلے ہونا چاہیے، اور عقلی اعتبار سے یہ ہو نہیں سکتا کہ میں نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے، میں خود سے پہلے تھا تو پھر بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ لہذا اس نے اپنے وجود سے خداوند عالم کو پہچانا، اور اس میں اسے کئی سال لگے۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر، کہ جو خدا کا وجود اس نے مہینوں کی بحث اور غور و فکر کے بعد اس نے خدا کے وجود کو مانا۔ مولا نے ایک جملے میں فرما دیا کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لے وہ اپنے خدا کو پہچان لے۔ صلوات بھیجیں محمد آل محمد۔ یعنی عقل انسانی کا تقاضا ہے کہ کوئی ایک ذات ہو جو ہمیں بنائے، اور وہ ذات ہے۔ ذرہ ذرہ جو مولا فرما رہے ہیں، ہر ذرہ خدا کے ہونے پر دلیل ہے۔ وہ یہ بتا رہا ہے ذرہ ذرہ کہ خدا ہے، میرا ایک خالق ہے جس نے ہمیں وجود بخشا ہے۔ اب وہ خدا کیسا ہے؟ سوال بھیجے ایسا آ گیا۔ ایک اور سوال بھیج دیں۔ توجہ ہے سرکار حضور۔ فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر شے دلیل ہے کہ خدا ہے، ہر شے آیت بن رہی ہے خدا کے ہونے پر۔ آیت یعنی نشانی۔ قرآن کریم کی آیتوں کو بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک نشان ہوتا ہے جہاں آ کے آیت مکمل ہو جاتی ہے، اسے بھی نشانی کہا جاتا ہے۔ اور آیت یعنی اللہ کی نشانی۔ ذرہ ذرہ آیت اللہ ہے۔ ہم پر لوگ اعتراض کرتے ہیں مجتہدین کو آیت اللہ کہتے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں فی کل شیء لہ آیت، ہر شے میں اللہ کے ہونے کی آیت ہے، یعنی ہر شے خدا کے وجود پر دلیل ہے اور وہ خدا کے ہونے کا پتہ دے گا، لیکن اس سے خدا کی معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ ہر ذہن میں خالق کا تصور ہے، اور یہ آپ نے سینکڑوں بار سنا ہوگا، اور میں بھی کئی دفعہ یہاں پہ پڑھ چکا ہوں اور مقامات پہ بھی۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک بوڑھی عورت چرخہ کاٹ رہی تھی۔ چرخہ بچوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا، چرخہ کاٹ رہی تھی، دھاگا جس کو بنتا۔ تو آپ نے رک کے اس سے پوچھا کہ یا امت اللہ، اے اللہ کی کنیز، کیا اس کائنات کا بنانے اور چلانے والا کوئی ہے؟ کوئی ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے؟ اس نے کہا ہے۔ فرمایا کیسے پہچانا؟ کہ اس چرخے سے پہچانا۔ اس چرخے نے مجھے بتایا کہ کوئی ہے، کہ میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے، نہیں چلاتی تو نہیں چلتا۔ جب چھوٹا سا چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چلتا تو اتنی بڑی کائنات جو چل رہی ہے، شب و روز ہے، مہینے تبدیل ہو رہے ہیں، موسم تبدیل ہو رہے ہیں، یہ بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتا؟ اس سے میں نے جانا کہ خدا ایک چلانے والا ہے۔ تو آپ نے پوچھا وہ ایک ہے یا زیادہ؟ اس نے کہا ایک۔ یہ کیسے جانا؟ کہا یہ بھی چرخے نے بتایا، میں اکیلی چلا
کوئی اور بیٹھ جائے تو میں ادھر چلانا چاہوں، وہ ادھر چلانا چاہے، نہ یہ ادھر چلے گا نہ ادھر چلے گا۔ اس سے میں نے پہچانا کہ کائنات کو چلانے والا کوئی ہے، اور وہ ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا، ورنہ خرابی لازم آتی۔ لیکن اس کی عقل نے کس طرح کام کیا کہ چرخے کے ذریعے سے خدا کے ہونے پر دلیل قائم کر رہی ہے۔ تو سرکار دو عالم نے اپنے اصحاب کی طرف رخ فرمایا اور فرمایا کہ علیکم بدین العجائز، تمہارے پاس کم از کم اس گڑیا جتنا دین ہونا چاہیے کہ ہر شے سے ہم اپنے خدا کو جاننے کی کوشش کریں۔ تو ہر چیز خدا کے ہونے پر دلیل ہے۔ حجت خدا سے بات ہو رہی تھی، مگر یہ چیزیں ہمیں خدا کی ذات کی معرفت نہیں کرا سکتی۔ خدا کی صفات کی معرفت اس طرح نہیں حاصل ہو سکتی۔ خدا فرماتا ہے کہ میں نے اپنے ہونے کی نشانیاں پوری کائنات میں رکھی ہیں، تمہارے اندر بھی رکھی ہیں۔ اس سے ہم یہ تو پتہ چلاتے ہیں کہ ایک خالق ہے، ایک بنانے والا ہے، مگر وہ کیسا ہے، یہ جو تفصیل ہے اس اجمال کی، اس تفصیل کو بتانے کے لیے اور خداوند عالم کی ذات و صفات کا تعارف کرانے کے لیے اس نے اپنے نمائندے بھیجے ہیں کہ جو نمائندگان خدا آ کر ہمیں خدا کی صفات اور اس کی ذات کی معرفت کراتی ہیں۔ جو خدا کی ذات اور صفات کی معرفت کرانے کے لیے دلیل بن جائیں، انہیں اصطلاح میں حجت خدا کہتے ہیں۔ لہذا ہم ان نشانیوں سے خدا کے ہونے کا پتہ چلاتے ہیں۔ میں ہوں، یقیناً خدا ہے، یہ درخت ہے تو اس کا بنانے والا ہے، یہ پہاڑ ہے تو بنانے والا ہے، مگر وہ کیسا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کو ہماری عقل نہیں جان سکتی، اس کو ہماری عقل نہیں پہچان سکتی۔ نہ یہ ظاہری چیزیں ہمیں خدا کی وہ معرفت کرا سکتی ہیں جو معرفت ہمارے لیے مطلوب ہے۔ اس کے لیے پروردگار عالم نے انبیاء بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، انہیں حجت خدا بنایا ہے۔ اور جب انبیاء اور رسولوں کے آنے کا سلسلہ بند ہو گیا تو انبیاء کا سلسلہ بند ہوا ہے، ہدایت اور معرفت کا سلسلہ قیامت تک بند نہیں ہو سکتا۔ خدا فرماتا ہے ان علینا للہدی، ہدایت کرتے رہنا ہماری ذمہ واری ہے۔ اب یہ ذمہ واری کیسے پوری ہوگی؟ ہر دور میں ایک حجت خدا ہو جو ہمیں خداوند عالم کی طرف رہنمائی کرے، ہماری معرفت حاصل، ہمیں معرفت عطا کریں۔ تو انبیاء اور رسولوں کے بعد جنہیں حجت خدا ہماری ہدایت اور معرفت توحید کے لیے برقرار دیا گیا ہے، اسے قرآن کی اصطلاح میں بھی اور ہمارے علم کلام کی اصطلاح میں بھی امام کہتے ہیں۔ لہذا یہ امامت میں نے عرض کیا کہ انسانوں کی بھی ضرورت ہے، اسلام کی بھی ضرورت ہے۔ اگر امام نہ ہو تو حدیث کہہ رہی ہے کہ یہ زمین رہنے والوں سمیت تباہ و برباد ہو جائے۔ اس لیے کہ حجت خدا ہی اگر نہیں ہوگا تو خدا کی معرفت کون کرائے گا، خدا کے دین کی حفاظت کون کرے گا؟ اور حفاظت دین اس طریقے سے مطلوب خدا ہے کہ آخری دن تک اس دین کو کوئی تبدیل نہ کر سکے، اپنی مشیت کو، اپنے ارادوں کو، اپنی مرضی کو اس دین خدا میں داخل نہ کر سکے۔ اسی لیے امام کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ ہم جب ائمہ کی عصمت کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں، گویا ہم نے معاذ اللہ کوئی جرم کر دیا ہے۔ لیکن کسی کو یہ کہنا کہ یہ بہت نیک انسان ہے، یہ بری بات ہے کہ اچھی بات ہے؟ اور کسی کو کہنا کہ یہ برا انسان ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہم ائمہ کو جب کہہ رہے ہیں کہ یہ معصوم ہے اور دلائل کے ساتھ کہہ رہے ہیں، امام کا معصوم ہونا ضروری ہے بنص قرآن، اس لیے کہ اگر امام معصوم نہیں ہوگا تو وہ خدا کے دین کی ویسے حفاظت نہیں کر سکتا جیسے خداوند عالم چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو امامت ملی، جی ہمارا عقیدہ کیا ہے
مسلمان خاص طور پر 12ویں آقا کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں. ہر مسلمان وہ چاہے جس طریقے سے بھی ہو. اختلاف اس میں ہے کہ جی وہ دنیا میں آ چکے ہیں یا ابھی ان کی ولادت ہونی ہے. اختلاف اس میں ہے. ان کے ظہور میں، ان کے آنے میں کوئی اختلاف نہیں. انتظار کر رہے ہیں تو بھائی اتنا جو انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں، اس ظلم کا خاتمہ ہو جائے، امن و امان قائم ہو جائے، لوگوں کی مشکلات دور ہو جائیں، تو پھر مل کے بنا لو. سمجھو چاہ رہا ہوں، بنا لو ایک کہ یہ ہمارے 12ویں امام ہے، اس پہ کوئی نہیں آتا. کیوں کہ جی نہیں، وہ 12واں جو ہے نا خدا کی طرف سے آئے گا، ہم اسے بنا نہیں سکتے. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جب 12واں خدا کی طرف سے آئے گا تو ضروری ہے کہ پہلے 11 بھی خدا ہی کی طرف سے آئیں. ہم نہیں بنا سکتے ہیں. جیسے نبیوں کو نبی ہم نہیں بنا سکتے، جیسے رسولوں کو انسان رسول نہیں بنا سکتے، ویسے ہی وہ امام برحق جو نبی اور رسول کے جانشین ہیں ان کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ اور قرآن کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے امام بنایا ہے. بنانا خدا کا کام ہے. اور میں نے عرض کیا کہ آدم علیہ السلام کو جب بنانے لگا خدا تو ملائکہ نے کچھ مشورہ دینا چاہا. اللہ نے وہی ہو گیا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. جو منصب دینے میں معصوم فرشتوں کی رائے کو قبول نہیں کرتا، وہ امام اور ہادی بنانے کے لیے جاہل امت کے اجماع کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ لہذا نص سے قرآن موجود ہے، قرآن سے دلیل موجود ہے کہ جیسے نبی اور رسولوں کو اللہ بناتا ہے ویسے امام کو بھی خدا بناتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ سارے امتحانات لینے کے بعد کہ بچہ ان چیزوں کو جانتا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تمہیں انسانیت کا امام بناتے ہیں. تو امام بنانا یہ خدا کا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں ہے. حتیٰ کہ جو نبی ہے، رسول ہے، صاحب شریعت ہیں، اولی العزم ہیں، خلیل خدا ہیں، ان کو بھی جب امامت دے رہا ہے تو خدا دے رہا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما. اور بعض لوگ جو سمجھیں کہ جی امامت کوئی چھوٹا عہدہ ہے یا یہ کہ یہ اپنے اماموں کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں، اس پر بھی نص قرآن سے موجود ہے. اگر امامت چھوٹا منصب ہوتا تو خدا بند عالم کی بارگاہ میں جناب ابراہیم التجا کر سکتے تھے کہ یا اللہ میں نبی ہوں، رسول ہوں، اولی العزم ہوں، صاحب شریعت ہوں، تیرا خلیل ہوں، اور اتنے امتحانات یہ سب عہدہ رکھنے کے بعد مجھ سے لیے گئے. سارے عہدے ہیں تب امتحان لیا. فَأَتَمَّهُنَّ، امتحان میں کامیاب بھی ہو گئے. تو امتحان کس لیے لیا جاتا ہے؟ درجہ بڑھانے کے لیے یا گھٹانے کے لیے؟ جی آواز آ نہیں رہی کچھ. درجہ بڑھانے کے لیے. بچے سے امتحان لیتے ہیں، 9ویں میں ہے 10ویں میں ہو جائے، 10ویں میں ہے 11ویں میں ہو جائے. یہ تو ہو سکتا ہے بچہ فیل ہو جائے تو وہی رہے گا. 9ویں میں فیل ہوا تو 9th میں ہی رہے گا، 8th میں نہیں جائے گا. درجہ فیل ہونے سے کم نہیں ہوتا، وہی رک جاتا ہے. پاس ہونے میں کلاس بڑھ جاتی ہے. جناب ابراہیم کے جتنے بھی امتحانات ہیں، اللہ امتحان لے کے نبوت نہیں دیتا. نبوت کے لیے فرمایا لَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ان سب نبیوں کو میں نے علم کی بنا پر نبوت دے دی، امتحان کی بنیاد پر نہیں. نبی ہیں، رسول ہیں، خلیل ہیں، اولی العزم ہیں، اس کے بعد اللہ نے امتحانات لیے. فَأَتَمَّهُنَّ، سارے امتحانوں میں اعلیٰ درجے، اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں تھا، فرسٹ پوزیشن لے لی. تو اب کیا ہوگا؟ درجہ کم ہوگا یا بڑھے گا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ابراہیم ہم نے تمہیں پوری انسانیت کا امام بنا دیا. تو اگر یہ امامت نبوت اور رسالت سے کم عہدہ تھا تو ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے کہ یا اللہ اتنے سخت امتحانات میرے لیے ہیں، تو اگر درجہ بڑھانا نہیں تھا تو کم بھی نہ کر. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابراہیم خوش ہو رہے ہیں
اگر یہ منصب اعلیٰ منصب نہ ہوتا تو ابراہیم کبھی کسی خوشی کا اظہار نہ کرتے اور خوش ہو کے اپنی اولاد کے لیے بھی مانگ لی کہ قال ومن ذریتی، پروردگار یہ امامت میری اولاد کو بھی دے گا، دے دے میری اولاد کو بھی امامت۔ قال لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم یہ تیری ذریت میں دوں گا مگر جو ظالم ہوں گے انہیں امامت نہیں ملے گی۔ یعنی مقام بھی اعلیٰ ہے اور صاحب مقام کو ظالم بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جو امامت آئے گی ذریت ابراہیم میں، یہ ان افراد کو ملے گی جن کی زندگی میں کہیں ظلم نظر نہ آئے۔ ظلم مختلف قسم کے ہیں۔ ظلم اپنی ذات کے ساتھ، یہ جو ہم گناہ کرتے ہیں یہ اپنی ذات کے ساتھ ظلم ہے۔ ایک انسان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ ظلم، کسی کا حق غصب کر لیا، کسی کو قتل کر دیا، کسی پر تہمت لگا دی، کسی کی غیبت کر دی، کسی کے بارے میں جھوٹ بہتان بول دیا، یہ سب حرام ہے، گناہ ہے۔ مومنین کو سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ مومن غیبت نہیں کرتا، مومن تہمت نہیں لگاتا، مومن کسی پر بہتان نہیں لگاتا، مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ گانے سنے جا رہے ہیں، سب سے بڑا ظلم ہے اپنے ذات کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ ظلم، اپنے نبی کے ساتھ ظلم، اپنے امام کے ساتھ ظلم، اپنے خدا کے ساتھ ظلم، ہزارہا قسم کے ظلم ہیں۔ خداوند عالم نے مطلقاً فرمایا ہے، یہ نہیں کہا کہ بھئی جو اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہوگا چلو اسے تو دے دیں گے، جو دوسروں پہ ظلم کرتا ہوگا اسے امامت نہیں دیں گے۔ بالکل مطلقاً فرمایا لا ینال عہد الظالمین، کہ جس کی زندگی میں ذرہ برابر بھی ظلم ہوگا انہیں امامت نہیں ملے گی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پوری زندگی میں کہیں ظلم نظر نہ آئے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، پوری زندگی میں اول حیات سے لے کر آخر حیات تک اس کی زندگی میں کہیں ظلم نظر نہ آئے۔ اگر ذرہ برابر بھی ظلم نظر آ گیا تو وہ مستحق امامت نہیں ہوگا۔ اب انسانوں پر لازم ہے کہ تلاش کریں ایسے انسانوں کو جن کی زندگی میں کہیں ظلم نظر نہ آئے، اور ظلم مطلق ہے، صرف انسان ہی نہیں، خدا کی ذرہ سی بھی جو مخلوق ہے اس پر کہیں ظلم نظر نہ آئے۔ پوری تاریخ انسانیت میں ایک ہی ذات ایسی نظر آئی جنہوں نے فرمایا کہ اگر پوری روئے زمین کی حکومت ابو طالب کے بیٹے کو اس شرط پہ دی جائے کہ وہ چیونٹی کے منہ سے اس کی خوراک کے ذرے کو چھین لے، تو خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا علی ساری زمین کی حکومت کو ٹھکرا دے گا مگر چیونٹی پہ بھی ظلم نہیں کر سکتا۔ سب سے بڑا دشمن کون ہے مولا کا؟ کون ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں؟ جو لڑنے کے لیے آ جائے، قتل کرنے کے لیے آ جائے۔ جی اگر ابن عبدود آیا ہے تو وہ بڑا دشمن ہے، اگر مرحب آیا ہے تو وہ بڑا دشمن ہے، انتر آیا ہے تو وہ بڑا دشمن ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی آئے تو وہ بڑا دشمن ہے، چاہے رسول اللہ کی زندگی میں آئے وہ دشمن ہے، رسول کے بعد آئے جو بھی آئے وہ دشمن ہے، چونکہ قتل کرنے کے لیے آیا ہے۔ انفرادی طور پہ آئے تو وہ
شہادت ہوئی تو خود بیٹھ کے کہنا ہے خدا کی قسم یا علی آپ ہدایت کا چراغ تھے، نجات کی کشتی تھے، اور مائیں بانجھ ہو گئی ہیں جو علی جیسا فرد اس دنیا میں لا سکے۔ یہ ہے شان علی ابن ابی طالب، اور یہ دلیل ہے کہ امامت معصوم کو ملے گی۔ خدا فرما رہا ہے لا ینال عہد الظالمین، میں ظالموں کو امامت نہیں دوں گا۔ یہاں سے امام کے لیے معصوم ہونے کا عقیدہ اور لزوم سامنے آتا ہے کہ لازم ہے کہ امام معصوم ہو، اور ظاہر ہے کہ ہمارے ائمہ معصوم ہیں، ان کی عصمت پر بے شمار دلیلیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ آج کی مجلس میں ان سب چیزوں کو میں بیان کر سکوں۔ ائمہ کے لیے امامت عصمت لازم ہے اس آیت کے مطابق کہ لا ینال عہد الظالمین، انہیں امامت نہیں ملے گی جو ظالم ہو۔ امامت کن کے لیے ہے؟ جن کے پاس عصمت ہی عصمت ہے، زندگی کے پہلے لمحے سے آخری لمحے تک، اور دنیا میں کوئی ایسا انسان آپ نہیں دکھا سکتے جنہوں نے ببانگ دور فرمایا کہ تم میری رسول اللہ سے جو قرابت ہے اس کو جانتے ہو، میں خدا کی طرف سے کعبے میں آیا اور کعبے سے محمد مصطفیٰ کی آغوش میں آ گیا۔ کوئی ہے دنیا میں ایسا؟ صحبت میں آ کے بیٹھے، محفل میں آ کے بیٹھے، لیکن کوئی ایسا ہو جو دعویٰ کرے کہ میں نے رسول اللہ کی آغوش میں پرورش پائی؟ فرماتے ہیں میں نے نبی مکرم کے ہاتھوں پہ آ کے دنیا میں آنکھیں کھولی، اور رسول اللہ مجھے گود میں لے کے پھرا کرتے تھے، اور رات کو مجھے اپنے ساتھ سلاتے تھے، کبھی اپنے پہلو میں لٹاتے تھے، اور جب میں کچھ کھانے کے قابل ہوا تو پہلے لقمہ خود چباتے تھے، اور اپنے لعاب رسالت میں اس لقمے کو تر کر کے میرے دہن میں رکھا کرتے تھے۔ شام میں وہاں عرض کر رہا تھا تو یہاں بھی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ لوگ تو وہاں موجود نہیں تھے، کہ ایک بزرگ شخصیت ہے اسلام میں، بڑی شخصیت ہے، اور ماشاءاللہ ان کے پاس حدیثیں بہت ہیں، ہزاروں حدیثیں نقل کر دی انہوں نے، توجہ فرمائیں، اور اگر وہ نہ ہوتے تو اکثریت کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ لوگ پوچھتے تھے کہ بھئی آپ تو 3.5-4 سال کا عرصہ آپ نے نبی کریم کے ساتھ گزارا، اور ہزاروں حدیثیں آپ کو یاد، جنہوں نے 23 سال کا عرصہ گزارا انہیں چند ایک حدیثیں یاد۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں نے 3.5-4 سال کا عرصہ گزارا، میں ایک دن رسول اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، سرکار دو عالم پیالے میں دودھ نوش فرما رہے تھے، اور دودھ جب پی رہے تھے تو آپ کو مثلا گھر جانا پڑ گیا، بلایا یا خود گئے گھر جانا پڑ گیا، پیالے میں ایک گھونٹ بچ گیا تھا، وہ سرکار نے وہیں چھوڑا اور اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، تو میں نے تبرکن اس دودھ کے ایک گھونٹ کو اٹھا کے پی لیا۔ نبی کریم کا چونکہ وہ جھوٹا دودھ تھا تو وہ بابرکت ذات ہے، رحمت للعالمین ہے، ساری رحمتیں اور برکتیں سرکار دو عالم سے وابستہ ہیں، لہذا وہ جھوٹا دودھ جو میں نے ایک گھونٹ پی لیا اس نے اتنی برکت ڈال دی میرے دل و دماغ میں کہ میرا حافظہ تیز ہو گیا، اور جو کچھ سرکار دو عالم نے فرمایا مجھے یاد ہو گیا، اور وہ علم کا خزانہ میرے دل و دماغ میں بھر گیا۔ حدیث سن لی، روایت آپ نے، کوئی شک و شبہ تو نہیں نا ہے، ہمیں تو یقین ہے بھائی، ہم نہیں شبہ کرتے، کیوں؟ میرے نبی کا جھوٹا ہے ہی اتنا بابرکت۔ لیکن بات وہی ہے کہ آپ نے ایک گھونٹ پیا ایک مرتبہ، اور وہ بھی پوچھے بغیر، کسی کی چیز پوچھے بغیر استعمال کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہ بچے یاد رکھیں، دکانوں میں جاتے ہیں، وہ چنے کی دکان ہے تو چنے اٹھا کے کھانے شروع کر دیے، ریڈی والے کے پاس گئے وہاں مٹر پڑے ہوئے، مٹر اٹھا کے کھانے شروع کر دیے، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ یا اس سے اجازت لے لو یا اس کے پیسے اس کو دو، بغیر اجازت کسی کے آپ ایک چنے کے دانے کو بھی نہیں کھا سکتے، جائز نہیں قرار دیا ہمارے ائمہ نے۔
تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک گھونٹ ایک مرتبہ بغیر اجازت کے پیا تو آپ کے پاس اتنا علم و فہم آ گیا، تو اب ہماری جان قربان ہو جائے اس علی کے علم پر جنہوں نے ایک بار نہیں 7 سال فرماتے ہیں لعاب رسالت چوس کے میں نے پرورش پائی ہے۔ جس نے ایک گھونٹ پیا اس کے پاس اتنا علم ہے، اور جس نے زبان رسالت چوس کے پرورش پائی وہ فرما رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، قبل اس کے کہ مجھے اپنے درمیان میں نہ پاؤ، جو جی چاہے مجھ سے پوچھ لو، انی عالم بطرق السماوات من طرق الارض، میں زمینی حقائق سے آسمان کے حقائق کو زیادہ جانتا ہوں۔ مجھے اپنے ساتھ سلاتے تھے، لقمہ خود چباتے تھے، اور جب وہ پورا لعاب رسالت میں تر ہو جاتا تھا، لعاب رسالت کو دنیا کہاں سمجھ سکتی ہے؟ جب اپنی ذات پر قیاس کیا جائے گا تو اس لفظ کا مفہوم کچھ اور ہوگا، جب وحی الہی کے سائے میں لعاب رسالت کو سمجھا جائے گا تو اس کا مفہوم کچھ اور ہوگا کہ میں لعاب رسالت چوس کے پرورش پاتا رہا، اور جب کچھ کھانے کے قابل ہوا، وجودی اعتبار سے کچھ بڑے ہوئے، تو سرکار دو عالم پہلے لقمہ خود چباتے تھے، اسے لعاب رسالت میں، لعاب رسالت کتنا گہرا مفہوم ہے، جا کے غور کیجیے گا، لعاب رسالت میں تر کر کے میرے دہن میں رکھا کرتے تھے، اور پھر ہر رات میرے لیے علم و حکمت کا ایک دروازہ کھولا کرتے تھے، علم و حکمت کا ایک باب قائم کیا کرتے تھے۔ اس طرح 1000 باب رسول خدا نے مجھے علم کے تعلیم عطا فرمائے، اور میں نے ہر باب سے 1000 باب کا اضافہ کیا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ ساتھ اس طرح رہتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اور رسول اللہ کے ہر قدم کے ساتھ میرا قدم ہوتا تھا، اور فرمایا یاد رکھے دنیا کہ رسول اللہ نے جو فرمایا ہے کہ میرے بعد 12 امام آئیں گے جو سب قریش سے ہوں گے، تو وہ 12 امام ادھر سے آئیں گے، اپنے وجود کی طرف اشارہ فرما کے فرماتے ہیں وہ 12 امام ادھر سے آئیں گے، یعنی معین ہو گیا ہے کہ پیغمبر کے بعد وہی امام ہو سکتا ہے جو لعاب رسالت چوس کے پرورش پاتا رہا ہو، جس کی زندگی اس طرح گزرے گی کہ آغوش رسالت میں بچپنا گزر رہا ہے، رسول اللہ کے ساتھ ساتھ جوانی گزر رہی ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ سرکار دو عالم کے ساتھ گزر رہا ہے، لعاب رسالت کو چوس کے پرورش پائی جا رہی ہے۔ لوگ پوچھا کرتے تھے یا علی آپ کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بچا ہوا ایک گھونٹ پی لیا تھا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بچے ہوئے پانی میں سے ایک پانی کا گھونٹ پی لیا تھا۔ جب پوچھا جاتا اتنا علم، سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے، ادھر ہم سوال کرتے ہیں ادھر جواب آ جاتا ہے، اکثر سوال ہم بھول جاتے ہیں، آپ اس کا بھی جواب دے دیتے ہیں۔ ہم دنیا کی بات کر رہے ہوتے ہیں، زمین کی بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ ہمیں آسمانوں کے راستے سمجھا رہے ہوتے ہیں، آخرت کی وہ باتیں بتا رہے ہوتے ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ سلونی سلونی معاشرتوں کے آپ دعوے بلند کرتے ہیں اور 100% صحیح ہوتا ہے، اتنا علم کہاں سے آیا؟ دنیا کہہ رہی ہے حضور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، آئے دنیا